رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مستدرک امام حاکم اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات والیو، جیڑا بندہ حج کرنے واسطے گیا پھر نکلیا حج دے ارادے دے نال تے جنیاں تکلیفاں نال انہیں حج کیتا ہے نا، جنہیں دکھ آئے، جنہ بیمار ہویا ہے، جتنیاں بھی تکلیفاں آئیاں نے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اونا ہی زیادہ اجر میرا رب انہوں عطا فرمائے۔ آج اسی کہنے ہیں فلانا گیا عمرہ کرنے واسطے، حج کرنے واسطے، لو جی نیت نہیں صحیح سی، تاں بیمار ہو کے آ گیا ہے، تاں انہوں انج ہو گیا ہے، تاں انہوں وہ تو آپ دی نیت کملہ ٹھیک رکھ، وہ تو پھر بھی حاضر ہو گیا، تو وہ تو پاکستانی پھر رہا ہے نا۔ اللہ سیدنا جابر بن عبداللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رزق میں اضافے کا بھی ایک وظیفہ لے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا، امام طبرانی المعجم اوسط پر حدیث لکھی، میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں تنگ دست نہ ہوا، انہوں چاہیے جدو وہ دیتے حج فرض ہو گیا وہ فوری طور پہ جا کے حج کر رہے، فوری طور پہ جا کے حج کر رہے۔ حضرت انس بن مالک فرمانے نے حج اور عمرہ کرنے والے میرے رب دے پراؤنے نے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے میرے رب دے پراؤنے نے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح میزبان مہمان کو سوال نہیں نہ کرتا، اسی طریقے جدو کعبے جا کے منگے گا، روضہ حضور تے جا کے منگے گا، رب پوچھے گا نہیں کہ کی چاہنا ہے، بلکہ جو جائز منگی جائے گا میرا رب تیریاں جھولیاں بھر جائے گا۔ قربان چاہیے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، میرے محبوب نے فرمایا کعبے نو ایک نظر دیکھنا عبادت، تے جڑا بار بار دیکھے، جیڑا بار بار دیکھے، کعبے دا طواف ہو رہے ہیں، ویکھن والے نے ویکھ لیا ہے کہ چٹی داڑھی والا بابا ہے، تے کعبے دی دہلیز تے متھا رکھ کے روئی جاندا، متھا رکھ کے روئی جاندا۔ اللہ بابے نو لوگ بازو تو پکڑ کے اٹھاندے نہیں پر بابا اٹھدا ہی نہیں۔ بابا کہتا نانا مینوں نہ اٹھاؤ، ہو سکتا ہے ایسے گل دے اندر میری بخشش ہو جائے، میں بڑا کمزور، بڑا نہیں، بڑا دل دا مارا ماں، یاد رکھی یہ کوئی عام بابا نہیں، جدو لوکاں نے سرار کیتا بابا جی اپنا سر اٹھاؤ ذرا سانو زیارت کراؤ، تسی ہے قربان جائیے جے کعبے جاؤ۔ میرے غلاموں جی آقا حکم، اجے انہی گل کی تھی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سونا میرے ماں باپ تیرے قدمہ دے صدقے کریں۔ ایک گل پوچھنا چاہنا، سرکار نے جواب یہ نہیں فرمایا کہ میرے کو پھر پوچھنا، میں نے تو پتہ ہی نہیں، حضور نے فرمایا پوچھ کی پوچھنا ہی،
عرض کی تھی مت ساعت و یا رسول اللہ کا قیامت کدوں آئے گی؟ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، قیامت کدوں آئے گی؟ سرکار نے فرمایا کی تیاری کی یار سونیا نماز تے پڑھنا وا پر یقین کوئی نہیں، حج کیتے نے یقین کوئی نہیں، صدقہ خیرات زکات سب کچھ کیتا ہے، کسی عمل تے یقین ہی نہیں کہ پتہ نہیں کوئی قبول ہے یا نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر کیوں کیا پوچھنا ہے؟ جملہ بڑا کمال ہے، قربان جائیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دس میرے کام کیا پوچھنا ہے؟ عرض کیتی سویا میرے ماں باپ جناب قدرات اخوانی صدقے جاوے۔ آقا پوچھن دی وجہ ہے میرے دل وچ کدی کدی خیال آوے سویا تسی تے نبیاں دے سردار ہو، تسی ابراہیم دے سردار، تسی اسماعیل دے سردار، تسی یعقوب دے سردار، تسی یوسف دے سردار، تسی ادریس دے سردار، تسی موسیٰ کلیم اللہ دے سردار، تسی ابراہیم کلیم اللہ دے سردار۔ سونیا تسی انہاں سارے نبیاں تے رسولاں دے امام۔ سونیا ایک خیال آندے کدے کدے مینوں تڑپا کے رکھ دے۔ میرے نبی نے فرمایا او تینوں کیڑا خیال آندے؟ عرض کیتی سونیا اے تسی نبیاں دے امام ہو، میں تے تواڈے غلاماں دا بھی غلام، میں تواڈے غلاماں دا بھی غلام ہاں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلام دس کی کہنا چاہے؟ عرض کیتی سونیا عرض وے معروض میری ہے سونیا تسی تے سب تو اعلیٰ درجے وچ جنت وچ قیامت نوں لوگو گے تے میں غلاماں تو بھی تھلے درجے وچ ہوواں گا۔ میں او بندہ واں جڑا ایک لمحے واسطے جناب نوں ویکھاں نا مینوں سکون نہیں آندا۔ لیکن اتنی جدائی اتنا اوکھا وہ ویلا میں کیویں گزاراں گا، میرے تے کی بیتے گی جدوں میں جناب نو ویکھنا سکھاں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مینوں اے دس یہ ساریاں گلاں کیوں تڑپ تڑپ کے تے رو رو کے کر کرنا ہے؟ غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی میرے ماں باپ جناب دے قدماں تے صدقے جاواں۔ سونیا میں جلدے واسطے جناب تو جدا ہونا جناب نو ویکھ نہیں سکدا۔ سونیا میرے کولوں آرام نہیں ہونا، میرا دل برداشت نہیں کردا، میں پریشان ہو جانا وا۔ کوئی اونچیاں لمبیاں لال کھجوراں کدے پتھر جنہاں نے آوے غلام فریدا اوتھے کی رہنا تے جتھے مدنی نظر نہ آوے۔ سونیا میں کلمہ بھی جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ میرے نبی نے فرمایا اے مینوں دس تینوں پیار کیندے نال ہے؟ سونیا پیار تیرے نال۔ فرمایا جتے میں آواں گا اوتھے تو جتھے میں آواں گا اوتھے آشکان توجہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر کبیر، جمال الاولیاء، سیرت حلبیہ، خصائص الکبریٰ، دیگر کتاباں۔ آخری ویلا آ گیا، اپنی برادری نو بلا لیا، عزیز و اقرباء نو بلا لیا۔ حضرت علی نو بالخصوص سدیا کیونکہ اس حدیث کے راوی نے مولا علی، راوی کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خصوصاً بلایا ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اے میں ذرا تھوڑا جا کلر کیتا ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی، اللہ اکبر، بلایا
علی حکم ہوئے سرکار فرمایا نبی پاک نو غسل کنے دیتا سی علی پاک عرض کی حضور میں غسل تے حضور میں دیتا ہے فرمایا جنہ ہتھاں نال نبی پاک نو غسل دیتا ہی نا ابو بکر صدیق نو بھی انہاں ہتھاں نال غسل تو ہی دینا جے ہوندا آپس وچ ویر جے آپس وچ پئی ہوندی راند لڑائی پئی ہوندی پھٹ حضرت ابو بکر صدیق نے کدے یہ گل حضرت علی نو کرنی سی بولو نہیں سی کرنی کیوں کدے کسی دشمن نے آکھیا میں نو ہی غسل دے گی ہائے 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوچھو سرکار تسی کیوں فرمایا غسل میں دے گی انہوں نے فرمایا جنہ ہتھاں نال نبی پاک نے غسل لیا ہے نا انہاں ہتھاں وچوں ابو بکر غسل لے کے تے نبی پاک دی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اتنی گل کر کے فارغ ہو گئے فرمایا علی جی آقا حکم ہوئے فرمایا جدو میں نے غسل دے دو پھر کفن دے دو جنازہ پڑھا لو حضور پھر کی کرنے فرمایا میری ڈیڈ باڈی نو اٹھا لیں میری میت نو اٹھا کے میری چار پائی نو اٹھا کے نبی پاک دے روضے تے حضور دے روضے تے لے جانا جدو نبی پاک دے روضے تے لے جاؤ حضور پھر کی کرنا ہے فرمایا دے کرے آجے سونے تیرے غار دا ساتھی غار دا ساتھی ابو بکر صدیق آیا جے دا دروازہ جائے نا کھل دروازہ جائے کھل تے حضور دے نال دفن کریا جے حضور دے نال دفن کریا جے تے جے دروازہ نہ کھلے تے پھر جنت البقیع وچ لا جانا سن ذرا توجہ کر میرے وال حضرت ابو بکر صدیق اگر حضور نو زندہ نہ ماندے ہوندے تے کدی یہ وصیت کر دے نہ اور پھر باقی صحابہ جڑے جا کے اے پہ کہندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ جے اس چیز نو غلط سمجھدے ہوندے تے کدی بھی حضور دی قبر دے سامنے آ کے لفظ عرض کر دیں نہ قربان جائیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مثال با کمال ہو گیا غسل دے دیتا کفن دے دیتا جنازہ پڑھا کے نبی کریم دی بارگاہ وچ لے آنا جدوں حضور دی بارگاہ وچ لے آئے آ کے کہندے نے السلام اجر کی ہے ثواب کی ہے پہلی گل یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ حضور دے وصال با کمال تو بعد نبی کریم دی بارگاہ وچ حاضری دیندے رہنے ایک بڑی لمبی فہرست ہے میرے کو کہ کس کس صحابی نے کیویں حاضری دیتی میں صرف ایک دو چیزاں پیش کرنا چاہنا مسند احمد بن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کا استاد ہے چھوٹی کتاب نہیں پیش کر رہے حدیث لکھی ہے رات کا ویلا ہے اس ویلے مدینے کا گورنر ہے مروان گورنر ہے اس ویلے مدینے کا تے گشت کر رہے ہیں ویکھیا قبر رسول اللہ السلام تے کوئی بابا ہے جیڑا آپ دا چہرہ قبر پاک تے رکھ کے روئی جاندا ہے مروان ظالم نے آ کے ٹھڈا ماریا تے کہنے لگا کون ہے تو نبی پاک دی قبر دی آ کے متھا ٹیک کے روਣ والیا اے جدوں متھا چکیا اے کوئی عام نہیں اے بابا ابو ایوب انصاری ہے
حضور دے میرارے پرنوان تے آتے روئی جاندے نے ایک کر کے ملوان والے کون کے بیٹھیا فرمایا یاد رکھی لم آت الحجر میں کسے پتھر کو نہیں آیا جے تو بے رسول اللہ اور میں تے اللہ دے رسول کو لے آیا میں اللہ دے رسول کو لایا ماں بلال حبشی حضور دے وصال پاک کمال تو بعد شام چلے گئے سن 6 مہینے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے خواب زیارت کرا دیتی زیارت کروائی جدو واقعہ بیان میں کر رہا سا یہ تسی میرا ہی تک پہنچن 9 جمعے لنگ گئے سن ایک آدھے جگہ ہونی سی نا اختصار میں پیش کرنا 6 مہینے لنگ گئے خواب ضرور ملے سرکار نے فرمایا بلال کا جفا ہے وہ آقا کیا ہے جو غلاموں سے بے خبر ہو حضور ملے خواب بلال اٹھے سواری تے کجاوا بننے ہیں ٹر پہ مدینے والے شام تو ٹرے نے نبی پاک دی قبر دی زیارت دی نیت لے کے جے بلال قبر رسول دی نیت لے کے شام تو مدینے آوے تے شرک نہیں تے آج دا امتی پاکستان وچوں قبر نبی دی نیت لے کے جاوے تے پھر بھی شرک نہیں بلال ٹرے بلال آئے میں بخانا سند سکانا صحیح حدیث بلال ٹرے اکھانے تھے آنسویں آ رہے نے دن چلے آ جیرا غلام ویندا بلال روندے جا رہے نے بلال اکھانے تو آنسویں آ کے جا رہے نے غلاماں نے پوچھیا یا سید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روندے جا رہے ہو فرمایا ایک گل پوچھو بنا اے جناب گہرا نقطہ ہے اے بڑی اچھی بات ہے حضور کیوں رو رہے ہو فرمایا سونے دے وچ ماہی ملے دعا کرنا مات جے جمعے دے منبر تے بیٹھ کے یا رسول اللہ بلال دی زیارت صدقہ حضرت دی ساڈیاں کھلکے تے سونے سانو جناب دی زیارت سبحان اللہ سونے دے وچ ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیا دردی ماری اکھ نہ کھولا او کتے پھر بچھڑنا اللہ اکبر بلال نے حضور دی قبر تے آ کے حاضری دیتی حضور دی قبر دی حد تک میرا گمان ہے اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ بیٹھن مشکاہ شریف پڑھ کے دیکھو گمان ہے اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ بیٹھن مشکاہ شریف پڑھ کے دیکھو ہر مدرسے وچ کتاب پڑھائی جاندی کوئی بیان نہ کرے ساڈا قصور نہیں ہر مدرسے وچ کتاب پڑھائی جاندی حدیث مشکاہ شریف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری بعد وفاتی کانما زارانی فی حیاتی جس بندے نے میرے وصال تو بعد میری قبر دی زیارت کی تھی گویا انہیں سامنے بیٹھ کے میں محمد کو دیکھے آئے حدیث دوسری حدیث حضور نے فرمایا علمی بعد موتی کا علمی فی حیاتی میرا علم میرے وصال تو بعد بھی ایویں ہے جی میں آج میری ظاہری زندگی اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری واجہ لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی تھی وہ دیتے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے سرکار نے فرمایا من زارا قبری حلت لہو علیہ شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی تھی وہ دیتے میری شفاعت حلال ہو گئی میرے محبوب نے فرمایا من حجہ فزارا قبری بعد وفاتی کائنات والے ہو جنہیں میری قبر کی زیارت کی تھی حج کردے ہویا میرے وصال تو بعد گویا انہیں میرے سامنے بیٹھ کے دیکھے میرے محبوب نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی جس نے حج بیت اللہ کیتا پھر کہنا جس نے حج بیت اللہ کیتا لیکن میری قبر کی زیارت نہیں کیتی انہیں میرے تے معاذ اللہ ظلم کیتا ہے انہیں میرے تے ظلم کیتا ہے میرے محبوب نے فرمایا من زار قبری او زارنی کنت لہو شفیعا او شہیدا
فرمایا کائنات والو جس نے ارادہ کر کے میری قبر دی کیتی زیارت تہاڑا قیامت دا ہوئے گا میں ان کی شفاعت لازمی کراں گا اہمیت نہیں عاشقان رسول پیسے لکھاں ملا کے جاندے کوئی گل تا ہے نا اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کائنات والو جس بندے نے حج کیتا اور پھر میری زیارت کیتی اس تو علاوہ انہوں مدینہ شریف وچ کوئی کام اللہ اکبر بہانے نال عمرہ کرن گیا دو چار بیلی لبے اوتھے ہی پاسپورٹ بنوا کے تو اوتھے ہی کمائی شروع کر دیتے پھر پوچھنا قاری صاحب دسو یہ کمائی حلال ہے بھی تو گل نال ہے نا اور تچوڑی مارنا چاہیے جڑے کام گیا جی وہ کرو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری قبر پاک دی زیارت تو علاوہ انہوں کوئی کام نہیں سرکار نے فرمایا کائنات والو تہاڑا قیامت دا ہوئے گا میں دوروں انہوں لب لاں گا یا اللہ اے میرا ہی اے بندہ میرا ہی انہوں میرے سپرد کر دے ہم توجہ کر جدو اے معاملہ ہوئے گا اوڑ کر کالی کملی جب آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا ٹائم ہو گیا ہے وہ بدل قربانی یہ دو تین مسئلے سے رکھ لیا